سلطان صلاح الدین ایوبی مسلم دنیا کا ایک بہت ہی عظیم جنگجو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 57 سال کی عمر پائی اور اس 57 سال کی عمر میں وہ 20 سال تک حاکم رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس کے بانی رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف مسلم دنیا بلکہ پوری دنیا میں عظیم جنگجو اور فاتح کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور جنگوں کے وہ واقعات بتائیں گے جو آج تک آپ نہیں جان سکے۔ جنگ ختین سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا بہت ہی اہم معرکہ تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ معرکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت اہم کیوں تھا۔ جنگ ختین میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے درمیان سال بہ سال تک یہ جنگ جاری رہی اور پھر مختلف جنگی کارروائیوں کے بعد آخر کار وہ معرکہ پیش آیا جس کو تاریخ میں فیصلہ کن معرکے کے نام پر لکھا جاتا ہے۔ اسی معرکے نے فلسطین میں عیسائیوں کی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ختین کی جنگ تھی جو ہفتے کے روز 24 ربیع الثانی سن 385 عیسوی کو پیش آئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں صلیبی سلطنت کے بہت بڑے بڑے جنگجو اور سپاہی گرفتار کر لیے گئے۔ یروشلم سلطنت کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی رچنالڈ اور بہت بڑے بڑے شرفا اس میں گرفتار کر لیے گئے۔ مسیحی لشکر کے پیدل اور ان کے شاہ سوار جو زندہ بچ گئے تھے وہ سب کے سب اس وقت مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائی سپاہیوں کو جس کو اس نے خود گرفتار کیا تھا رسیوں میں باندھے خیموں کی طرف لے جاتے ہوئے دکھائی دیا گیا۔ میدان جنگ کے اندر ٹوٹی ہوئی صلیبیں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں اور مرے ہوئے لوگ ایسے پڑے تھے جیسے کہ پتھر کے اوپر پتھر پڑے ہوئے ہوں، اور کٹے ہوئے سر میدان جنگ میں ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں تقریباً 3000 سے زائد صلیبی مارے گئے اور جن کی لاشیں دور سے آتے لوگوں کو دکھائی دیتی تھیں۔ اس واقعے نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور شجاعت کی تعریفوں میں 4 چاند لگا دیے اور اس واقعے کو تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ میدان کے اندر ہی نصب کیا اور حکم دیا کہ تمام جنگی قیدی میرے سامنے پیش کیے جائیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بادشاہ گائی اور اس کا بھائی رچنالڈ کو پیش کیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ گائی کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کو کہا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ محسوس کیا کہ گائی اور اس کا بھائی بہت پیاسے ہیں تو ان کو ٹھنڈا پانی پیش کیا اور ان کے ساتھ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رچنالڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور رچنالڈ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ تب سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچنالڈ کو کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس وقت قسم کھائی جب تم نے مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور دوسری مرتبہ میں نے اس وقت قسم کھائی جب تم نے دھوکے اور مکاری سے حاجیوں کے قافلوں پر حملے کیے، اور جب ان حاجیوں نے معصومانہ انداز میں تم سے رحم کی اپیل کی تو تم نے ان سے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ معاذ اللہ اپنے رسول کو کہو کہ آ کر تمہاری مدد کریں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچنالڈ سے کہا کہ دیکھو اب میں تمہاری اس بے ادبی کا انتقام لیتا ہوں، اور پھر اپنی تلوار نکال کر اس کا سر اڑا دیا جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا۔ رچنالڈ کا بھائی بادشاہ گائی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ سمجھ گیا کہ اب اس کے بعد اس کی باری ہے۔ بادشاہ گائی کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ گائی کو یقین دلایا کہ یہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ دوسرے بادشاہ کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس نے بار بار بے ادبی کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نسل سے ایک کرد تھے۔
وہ 1138 میں عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر سایہ ایوبیوں نے مصر، شام، عراق اور حجاز پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کی بہادری، شجاعت، رحم دلی اور خدا ترسی کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری دنیا کے لوگ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جس نے سن 1187 میں یورپ کی متحد افواج کو شکست دے کر مسلمانوں کے لیے بیت المقدس فتح کیا۔